السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین وعلی شہداء محبتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، تعدیہ امراض کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتویٰ سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے خیال کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی یہ خیال کرے کہ بیماری واقعتاً اڑ کر لگتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے وسوسے کو ختم کرنے کے لیے مطلقاً اس کی نفی فرما دی۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ بیماری اڑ کر لگنے کا اعتقاد امر باطل کا اعتقاد ہے۔ حدیث متواتر میں صاف صاف بیان موجود ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، تو یہ وسوسہ دل میں جمنا سخت خطرناک اور باعث ہلاکت ہے۔ اب ذرا دارالعلوم اشرفیہ کے محقق جدید مفتی نظام الدین صاحب کی تحقیق دیکھیے۔ کہتے ہیں حدیث لا ادوا میں مرض کے اڑنے کی نفی کی گئی ہے۔ ادوا پر جو لا ہے وہ لائے نفی جنس ہے، جس سے تمام جنس سے مرض کی نفی کی گئی ہے۔ اور کہتے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ کوئی مرض اڑ کر نہیں لگتا۔ رہ گئی بات کرونا کی تو یہ کوئی مرض ہی نہیں ہے، یہ ایک حیوان اصغر ہے، جانور ہے، جاندار ہے۔ جراثیم و کیٹانو ہیں، اور جراثیم و کیٹانو کے اڑ کر لگنے کا شریعت نے انکار نہیں کیا۔ لہذا کورونا لوگوں کے قرب و اختلاط سے ایک دوسرے میں پھیلتے ہیں۔ پہلے ان کی دو سطر تحریر سناتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ لکھتے ہیں در حقیقت بیماری بذات خود اڑ کر نہیں لگتی، مگر مریض کے جسم کے جراثیم کا اڑ کر دوسرے کے جسم میں سرایت کرنا اسلام نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ یہ تعدیہ مرض نہیں، اس کی واقعی تعبیر، سچی تعبیر تعدیہ جراثیم مرض ہے۔ محقق جدید کے خیال باطل کا اب جواب سنیے۔ حدیث لا ادوا مطلق ہے، تمام جنس مرض کے متعدی ہونے کی نفی ہے، اور عام بھی ہے۔ مرض و جراثیم دونوں کی نفی کو شامل ہے۔ ڈائریکٹ مرض کے اڑ کر لگنے اور انڈائریکٹ جراثیم کے ذریعے مرض لگنے کو بھی شامل ہے، اور بلا وجہ شرعی مطلق کو مقید یا عام کو خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ محقق اشرفیہ صاحب، اگر واقعتاً جراثیم اڑ کر ایک دوسرے کو لگتے ہیں تو ذرا دھیان دیجئے، مرض طاعون میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، کوڑھ میں بھی جراثیم ہوتے ہیں، اور حضور نبی ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھ کے مریض کے ہاتھ کو پکڑ کر پیالے میں ڈالا اور خود بھی ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کوڑھ کے مریض کے ساتھ خود بھی کھایا اور لوگوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا اور قوم اور سماج کو بھی کھلایا۔ تو بتائیے محقق اشرفیہ، معاذ اللہ حضور کو جراثیم کا اڑ کر لگنا نظر نہیں آیا، اور آپ کو فجاروں فساق لا اعتبار کی خبروں اور تحقیقات سے نظر آ رہا ہے؟ تعجب ہے آپ کی تحقیق جدید پر۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب و محبوب کو اولین و آخرین کا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ زرقانی جلد نمبر 7 میں اور کنز العمال جلد نمبر 11 میں ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ بے شک اللہ نے پوری دنیا کو میرے سامنے پیش فرما دیا، تو میں ساری دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ پتہ چلا جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کو آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ تو اگر واقعتاً جراثیمی مرض کے جراثیم اڑ کر یا کسی طرح بھی قرب و اختلاط سے ایک دوسرے میں پھیلتے
تو حضور علیہ السلام کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا تناول فرما کر ایسے مریض کے ساتھ ایک برتن میں کھانے کی تعلیم امت کو نہ دیتے، اور نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کوڑ کے مریض کے ساتھ کھاتے، نہ قوم و سماج کو ایسے مریض کے ساتھ کھانا کھلاتے۔ اس لیے ہم غلاموں کا کہنا ہے، اس لیے اکابر کا کہنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے لا ادوا فرما کر تعدی مرض و تعدی جراثیم دونوں کی نفی فرما دی ہے۔ اور سنیے، اردو ٹائمز، انقلاب، یہ پیپر وہ پیپر، فلاں اخبار کی خبروں سے 16 صفحات داغدار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فتویٰ معتبر نہیں ہو جاتا، فتویٰ کی عظمت و شان نہیں بڑھ جاتی۔ ان چیزوں کی فرمان نبوی کے آگے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور آپ کیسے محقق جدید ہیں کہ نبی ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جی شان میں بیجا تعویل کر کے دنیا کے فساق و فجار کی خبروں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ماہرین طب اور دنیا کے سائنسدانوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جذام میں جراثیم کی تعداد بڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ تعارف کراتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ کوڑ ایک چھٹا مرض ہے، مریض کے چمڑے چھونے، اس کے چھینکنے، کھانسنے یا تھوکنے سے بیماری پھیلتی ہے۔ مرض کوڑ کے جراثیم چمڑے پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، چمڑے کی تہ میں بستے ہیں، مگر قربان جاؤ آقا علیہ السلام پر کہ تمام ماہرین کی تحقیق غلط، جھوٹ چھات اور جرثومہ کے اڑ کر، کھسک کر، چل کر لگنے کا رد کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا کھا کر فرما دیا۔ ماہرین کی تحقیق غلط، جھوٹ چھات کا رد میرے آقا نے کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا کھا کر کے رد فرما دیا، اور اعلان کر دیا کہ نہ مرض لگتا ہے نہ جراثیم لگتے ہیں۔ اور کبھی آپ یہ نہ تحقیق کر ڈالیں کہ کورونا کے جراثیم بہت طاقتور، تیز رفتار، مثل ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز کے ہے، اور کوڑ کے جراثیم لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، لقوہ زدہ ہوتے ہیں۔ تحقیقی کر ڈالیے، دنیا کے علم میں تحقیق جدید کا اور ایک اضافہ ہو جائے گا۔ اب ذرا طاعون کے بارے میں سنیے۔ مرض طاعون کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ خود بینی مشاہدے پر اس کی شکل سلاخ یا عصا نما نظر آتی ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ جرثومہ طاعون خون پینے والے کیڑوں کے ذریعے انسان میں داخل ہوتے ہیں۔ ان خون نوش کرنے والے کیڑوں میں سب سے زیادہ ملوث کیڑے پسو ہیں، جو طاعون زدہ چوہے کے خون چوسنے سے طاعون زدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پسو انسان کو کاٹتا ہے تو بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہوا میں بکھرے ہوئے ذرات میں طاعون کے جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ سانسوں کے ذریعے انسان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہرین طب کہ کبھی براہ راست چوہے کا گوشت انسان کے کھانے میں آ جائے تو مرض طاعون منتقل ہو جاتے ہیں، یا طاعون زدہ چوہا کسی انسان کو کاٹ لے تو یہ مرض طاعون پر از جراثیم انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھیے، دنیاوی سائنسدانوں اور ماہرین کی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث پاک بخاری شریف کی سماعت کیجیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها او كما قال۔ جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ اب فرمائیے محقق صاحب، مفتی صاحب، فقیہ اعظم صاحب، اور یہ صاحب وہ صاحب، آپ کے ہم خیال تمام صاحب سنیے، سائنسداں اور ماہرین کی تحقیق تو کہتی ہے کہ طاعون کے جراثیم کئی طریقوں سے ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں منتقل ہو کر لوگوں کو طاعون زدہ کرتے ہیں۔ تو اگر سائنسدانوں کی باتیں آنکھ بند کر کے مان لی جائیں، جیسا کہ آپ کورونا کے بارے میں تعلیمات نبوی کو چھوڑ کر فساق و فجار کی خبروں کو متواتر مان کر وہم باطل کے شکار ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہو
وہاں اچھے بھلے لوگوں کو جو طاعون سے محفوظ ہیں انہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی سرکار نے تعلیم دی اور بچاؤ کی صورت نہ اختیار کرنے کی دعوت دی. گویا یہ حکم دیا کہ مرض طاعون جراثیم کے ذریعے پھیلتے ہیں تو پھیلنے دو، طاعون کے جراثیم اڑ کر لگتے ہیں تو اڑنے دو، شہر مت چھوڑنا، وہیں رہو وہیں مرو. یہی مطلب ہوا نا معاذ اللہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام جانتے ہیں کہ جراثیم والا مرض ہو یا اس کے علاوہ کوئی مرض ہو، نہ تو خود اڑ کر چل کر کھسک کر لگتا ہے، نہ جراثیم کے ذریعے کسی کو کسی کا مرض لگتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جب مرض یا جراثیم مرض ایک دوسرے کو نہیں لگتے تو پھر سرکار علیہ السلام نے ایسی جگہ جانے سے منع کیوں فرمایا جہاں وبائی مرض پھیلا ہوا ہو؟ تو سنیے، آقا علیہ السلام نے ایسی جگہ جانے سے اس لیے نہیں منع فرمایا کہ ان لوگوں کا مرض جانے والوں کو لگ جائے گا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وبائی مرض عذاب کے لیے آتا ہے یا آزمائش کے لیے. تو بلا والی جگہوں پر جانا اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کرنا ہے جو درست نہیں ہے. اس لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشورہ صحابہ کرام ملک شام جاتے ہوئے یہ سن کر راستے سے لوٹ گئے کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے. اسی طرح تحقیق کی لنگڑی گھوڑی چلتی رہی تو کچھ دنوں میں یہ بات بھی نہ آ جائے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جراثیم منہ میں پائے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ سب سے زیادہ بیرونی اجزاء منہ کے ذریعے ہی جسم میں داخل ہوتے ہیں. اور ایک ریسرچ کے مطابق منہ میں پائے جانے والے جراثیم جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتے ہیں یا بیماریوں کی بگڑنے کا. ان بیماریوں میں شوگر، دل کے امراض، پھیپھڑوں کے امراض اور جوڑوں کے امراض ہیں. تو کہیں محقق جدید یہ تحقیق نہ کر دیں کہ کوئی کسی کا جھوٹا نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ جھوٹے کھانے پینے کے ذریعے کیٹانو ایک دوسرے کے منہ میں منتقل ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے منہ کے جراثیم مل کر اور زیادہ مضبوط، جان لیوا، مہلک ثابت ہوں گے. جبکہ میرے آقا کونین کے داتا، رحمت عالم، جان کائنات، دافع البلا، شافع الامراض نے امت کو تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کا بچا ہوا جھوٹا کھائیں اور پیئیں. بخاری شریف کی حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ کرام شکم سیر ہو گئے. ایک صحابی پیالے میں منہ لگا کر پیتے اور سیر ہو کر دوسرے کو دے دیتے. اگر واقعتاً جراثیم پھیلتے تو سرکار علیہ السلام ایسا نہیں کرنے دیتے. اس لیے سنیو یقین رکھو کہ نہ مرض پھیلتا ہے نہ مرض کے جراثیم متعدی ہوتے ہیں. کوئی بھی مفتی اس زمانے میں محقق بن کر یہ فتویٰ دے تو سمجھو اس کا فتویٰ غلط ہے. زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، بڑے بڑے سائنسداں کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے اور غلط ہوئی بھی ہے، مگر میرے آقا مدینے کے تاجدار کا ایک کہا ہوا جملہ تو بڑی بات ہے. زیر و زبر نہ کبھی غلط ہوا ہے نہ غلط ہو سکتا ہے. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں.